کرتا ہے، پھر خیال تصور سے اس کے بعد احساس کی درجہ بندی میں کسی شے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خیال، تصور اور واہمہ تینوں حالتیں ہمارے شعور سے باہر آتی ہیں۔ البتہ چوتھی حالت جس کو ہم محسوس کرنا یا دیکھنا کہتے ہیں، جس کو روحانیت میں رویت کہا جاتا ہے۔ زندگی جن تقاضوں پر روا دوا ہے اس کی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ زندگی کے 6 قدم ہیں، یا زندگی کی 6 مسافتیں یا 6 منزلیں ہیں۔ زندگی واہمے سے شروع ہو کر خیال، تصور، احساس، پھر تصور اور خیال تک نزول کر کے صعود کی طرف سفر کر کے 6 قدم میں قید ہے۔ انہی 6 قدموں کو، یہ 6 مسافتوں کو، یہ 6 وقفوں کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ لطیفے 6 ہیں، لیکن ان لطیفوں میں واہمے سے احساس تک بود 4 ہیں۔ یہ 4 بود دراصل 4 شعور ہیں۔ ان 4 شعوروں میں سے ایک شعور، باقی 3 لاشعور ہیں۔ ہم جب زندگی کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، پہلے اس عمل سے متعلق ہمارے اوپر 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ واہمے سے کوئی عمل شروع ہوتا ہے اور یہ واہمہ دراصل ایک اطلاع ہے، ایسی اطلاع جس کو ہم اس وقت خیال کہتے ہیں جس وقت اطلاع میں گہرائی پیدا ہوئی۔ یہ اطلاع دماغ کے اوپر ایک دباؤ بن کر نزول کرتی ہے۔ اطلاع میں دباؤ اور پھر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اس اطلاع کو خیال کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ اطلاع جو خیال بن گئی ہے، اس میں خد و خال نہیں ہوتے، یہ دماغ میں خد و خال کا احساس نہیں ابھرتا۔ جب خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو اس عمل سے متعلق، اس مخلوق سے متعلق خد و خال پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی خد و خال پیدا ہوتے ہیں تو خیال کا نام تصور بن جاتا ہے۔ تصور جب گہرا ہوتا ہے تو وہ چیز، وہ عمل جو واہمے سے شروع ہوا تھا، احساس بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ حالت نزولی حالت ہے، یعنی غیب کی دنیا سے ایک اطلاع آتی ہے اور احساس کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، پھر یہی احساس تصور، خیال بن کر صعودی حالت میں لوٹ جاتا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ کسی اطلاع کو مظہر بننے اور مظاہراتی خد و خال کے بعد ریکارڈ ہونے یا صعود ہونے کو 6 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی جزیات، ماہیت اور اس بات سے متعلق حقائق سے متعارف ہوں۔ ماہیت اور حقائق سے متعارف ہونے کے لیے انسان کے اندر جو شے سمجھنے والی ہے، اس کو عام زبان میں شعور کا نام دیا گیا ہے۔ روحانی علوم کے برعکس جتنے دنیاوی علوم ہیں، ان سب میں ایک شعور زیر بحث آتا ہے، یعنی انسان کیفیات و واردات کو جس طرح محسوس کر کے جانتا ہے اور جو چیز اسے کسی علم کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتی ہے، اس کا نام شعور ہے۔ ماہرین نفسیات نے جب شعور کی گہرائی میں تفکر کیا تو ان کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی کہ شعور دراصل ایک ایسا آلہ ہے جو اطلاعات کو قبول کر کے انسان کے اندر معنی و مفہوم بناتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اطلاعات جو معانی مفہوم بن کر خیالات بن رہی ہیں، ان کا کوئی سورس ہے۔ اطلاعات کہیں سے آ رہی ہیں، اطلاعات جہاں سے آ رہی ہیں اس کا نام ماہرین نفسیات نے لاشعور رکھا ہے، یعنی جس شعور سے ہم واقف ہیں، اس شعور کے علاوہ ایک اور شعور ہے جس شعوری کیفیات کے برعکس ہے، یعنی اس شعور کو جہاں سے اطلاعات فراہم ہو رہی ہیں اسے شعور کے دائرے میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اسے لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین روحانیات جب شعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ایک شعور کا تذکرہ نہیں بلکہ 4 شعور کا تذکرہ ہے۔ ماہرین روحانیت کا کہنا ہے کہ ہر انسان 4 شعور سے مرکب ہے اور وہ ساری کائنات کو 4 شعوروں سے مرکب بتاتے ہیں، یعنی ساری کائنات 4 شعوروں پر تخلیق کی گئی ہے اور 4 شعوروں پر اس کی تمام حرکات و سکنات قائم ہیں۔ نوع انسانی کے عوام ایک شعور سے واقف ہیں اور نوع انسانی میں وہ حضرات جو تفکر کرتے ہیں، دانشوروں میں جو عامت الناس سے ہٹ کر علمی حیثیت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کائناتی زندگی یا انسانی زندگی 2 شعوروں سے مرکب ہے۔ عامت الناس صرف ایک شعور سے واقف ہے اور باقی 3 شعوروں سے ناواقف ہے۔ ہم جب قرآن پاک اور آسمانی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرآن پاک میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ قرآن 2 شعوروں کے علاوہ مزید 2 شعوروں کا تعارف کراتا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ 2 شعور بھی لاشعور کے دائرے میں آتے ہیں۔
شعور کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی چیز ویژن بن کر سامنے آئے، اس چیز میں اور ہمارے درمیان فاصلہ ہو، وہ چیز ٹھوس ہے، اس میں کشش ثقل موجود ہو، اس کو ہم مادی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، مادی جسم سے چھو سکتے ہیں۔ جب ماہرین نفسیات لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہم اسے محسوس کریں، جبکہ وہ چیز ٹھوس شکل میں موجود نہ ہو لیکن محسوساتی طور پر وزن محسوس کریں، اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہیں آنا، نہ ہی ان چیزوں کو ہماری نظر پکڑ سکتی ہے۔ مثلا اس کو دوبارہ سنیے، جب ماہرین نفسیات لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہم اسے محسوس کریں، جبکہ وہ چیز ٹھوس شکل میں موجود نہ ہو لیکن محسوساتی طور پر وزن محسوس ہو، اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہ آنا، نہ ان چیزوں کو، اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہیں آتا، نہ ہی ان چیزوں کی ہماری نظر پکڑتی ہے۔ مثلا ہم خیالات کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جس چیز سے متعارف ہوئے اس چیز سے متعلق پہلے ذہن میں ایک واہمہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہی واہمہ خیال بنتا ہے، خیال میں گہرائی کے بعد ایک تصورات کی صورت پیدا ہوتی ہے اور یہی تصورات کی صورت احساس کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ واہمے سے احساس تک پہنچنے کے لیے یا کسی چیز کو واہمے سے احساس کے اندر دیکھنے کے لیے روحانی قانون کے مطابق سارا عمل 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہوتا ہے۔ یہ عمل متواتر اور بار بار خود کو دہراتا رہتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہونے والی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں ثابت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی قانون کے مطابق جو چیز ہم اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ چیز واہمہ، خیال، تصور اور احساس کا درجہ حاصل کر کے نظروں کے سامنے آتی ہے۔ جس طرح نظروں کے سامنے آتی ہے اسی طرح نظروں سے غائب ہو کر مختلف دائروں سے گزر کر واہمہ بن جاتی ہے۔ یہ واہمہ، تصور 3 کیفیات ہیں اور یہ 3 کیفیات جس طرح نزول کرتی ہیں اسی طرح یہ 3 کیفیات صعود کرتی ہیں۔ نزول اور صعود کی یہ عمل یا یہ حرکات 6 دائروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ انسان 4 شعوروں اور 6 دائروں میں تقسیم ہے۔ اور انسان جب کائنات میں اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہے گا اس کے لیے لازم ہے وہ صعود اور نزول کے 6 دائروں سے واقف ہو۔ نزول اور صعود کے 6 دائروں سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ انسان کی تخلیق 4 شعوروں پر قائم ہے۔ اس طرح ایک انسان کی تخلیق 4 شعوروں سے مرکب ہے، اسی طرح ساری کائنات کی تخلیق 4 شعوروں پر قائم ہے۔ نزول اور صعود کے 6 دائروں سے گزرنے کے بعد جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو ہم رؤیت قرار دیتے ہیں۔ 3 لاشعوروں سے گزر کر جب آدمی 4تھے شعور میں داخل ہوتا ہے اس حالت کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس سے عام انسان متعارف ہے۔ رؤیت کا شعور باقی 3 لاشعور کا مجموعہ ہے۔ ہم اول پرائے کائناتی شعور سے جو غیر متغیر ہے اپنی حیات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ پرائے کائناتی شعور دراصل صفات الہیہ میں طوفانی کیفیت ہے۔ صفات الہیہ میں ایک فوارہ پھوٹتا ہے اور یہ فوارہ نزول کر کے 3رے قدم پر فرد بن جاتا ہے۔ پہلے قدم پر فوارے کا ہیولہ کائنات کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی پہلے قدم پر ساری کائنات ایک نقطے میں نظر آتی ہے، دوسرے قدم پر وہ کائنات کی کسی ایک نوع کا ہیولہ بنتا ہے، تیسرے قدم پر وہ فرد بن کر رونما ہو جاتا ہے۔ فرد کے اندر جو صفات و کیفیات ہیں اور جو لاشمار رنگ ہیں ان رنگوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو رنگوں کا فوارہ بنتا ہے۔ یہی فوارہ ہمیں احساس سے روشناس کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ فوارہ لاشمار رنگوں کی ترتیب سے نکلتا ہے اس لیے فوارے کے اندر ابلنے والے رنگوں میں ترتیب قائم رکھنا یا رنگوں کو صحیح احساس کے ساتھ محسوس کرنا تقریباً محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب شعور 4 کے حواس میں زندگی بسر کرتے ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان رنگوں سے ابلنے والے فواروں کو محسوس کرنے کے لیے
چونکہ قیاس سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے جو کچھ دیکھتے ہیں اسے مفروضہ حواس کی دنیا کہتے ہیں، کیونکہ شعور چاروں مفروضہ اور قیاس پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے روحانی علوم میں شعور چاروں پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ شعور چاروں میں جو کچھ نظر آتا ہے اسے روحانی لوگ مفروضہ یا فکشن قرار دیتے ہیں۔ روحانیت میں سب سے عام ذریعہ اعتماد، روحانیت میں سب سے عام ذریعہ اعتماد شعور اول ہے، کیونکہ شعور اول میں مشیت الہی کا انکشاف ہوتا ہے، اور مشیت الہی کے انکشاف میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ مشیت الہی جس شعور میں بے نقاب ہوتی ہے، اس شعور کو تصوف میں حقیقت الحقائق کہا جاتا ہے۔ کسی شعور یا حقیقت کو حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اور تعلیمات کی روشنی میں سیدنا حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب نے دو شعوروں سے متعارف کرائے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات شعور دوئم سے شروع ہوئی اور شعور سوئم تک ان تعلیمات کا پھیلاؤ رہا۔ شعور اول سے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی صف میں حضور علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ اسی باعث قرآنی متصوفین یعنی وہ حضرات جو قرآن کے علوم کے عارف ہے اس کو حقیقت محمدیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں شعور اول کو علم قلم کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔